بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسم کی جو قسمیں ہیں ان پر تم سے پرسش نہیں کرے گا۔ یہ بات آپ نہیں سمجھ سکتے، عرب کے لوگ سمجھ سکتے۔ عربی جو ہے نا ان کی کامن لینگویج میں ہے واللہ باللہ تاللہ۔ یہاں پہ بھی بعض اوقات آپ کو لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں قسم اللہ دی، قسم اللہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس طرح جو گفتگو کے دوران محاورتاً بولتا ہے نا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی گرفت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بولنے والے کو بھی پتا ہے میں صرف ویسے ہی بول رہا ہوں، کیونکہ وہ مستقبل کے کوئی کسی واقعے میں قسم تو ہوتی ہے، وہ ڈیمانڈ کرے گا کوئی اگلا بندہ یا وہ پوری انٹینشن کے ساتھ قسم کھاتا ہے اور اس میں اللہ کا نام لیتا ہے اور زبان سے کھاتا ہے۔ دل میں خالی بات کرنے سے قسم نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ دل میں صرف منت اور نظر مانی جا سکتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا میں کروں گا، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن قسم آپ اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے، قسم میں دوسری مخلوق انوالو ہوتی ہے۔ میں نے کو منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک بکرا دوں گا اللہ کی راہ میں، اس کا آپ سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو میں نے اللہ کے ساتھ، آپ کو تو نہیں میں نے کہا، لیکن آپ کے ساتھ میرا کوئی معاملہ ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی مجھے قسم اٹھاؤ کہ تم یہ میرے ساتھ ایسے نہیں کرو گے، یوں کرو گے، تو اب یہ مخلوق کا معاملہ ہے تو یہ زبان پہ لانا ضروری ہے۔ منت کے لیے زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، قسم کے لیے زبان پہ لانا ضروری ہے۔ قسم دل میں نہیں اٹھائی جاتی، یعنی اگر کوئی دل میں اپنی بیوی کو کہتا نا تو گئی مطلب تو کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اگر کسی نے قسمیں اس طرح کی ڈالنی ہے دل میں ہی ڈالتے رہے، اڑ دے رہے وہ اندر اندر، ٹھیک ہے۔ بلکہ اللہ تو پرسش کرے گا ان قسموں کے ساتھ جو تم پختہ کر کے اسٹیبلش کرتے ہو، جس میں ظاہر زبان سے کہنا ضروری ہوگا، اس کا پھر کفارہ ہوگا۔ تو کفارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توڑ دی ہے، یہ نہیں کہ جس نے قسم کھائی ہے تو اب وہ کفارہ بھی ادا کرے گا، نہیں، قسم اگر پوری کر دیتا تو ٹھیک ہے، پھر تو کفارہ کوئی نہیں، قسم توڑنے کا کفارہ۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ، وہ درمیانی درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قسم کے کفارے کا معاملہ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوگا۔ ایک کروڑ پتی بندہ ہے اس کے قسم کا کفارہ ڈیفرنٹ ہوگا، ایک غریب آدمی کے قسم کا کفارہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اب جو ایک وقت کا کھانا 100 روپے میں کھاتا ہے تو وہ تو 1000 روپے میں قسم توڑ کے کفارہ ادا کر دے گا، لیکن جو بندہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے 5000 روپے والا، ہوٹلنگ کرتا ہے، اس کے گھر میں بھی کھانے 8-10 قسم کے پکتے ہیں، تو وہ ایک وقت کے کھانے کا ریٹ نکالے گا، ہو سکتا ہے وہ 100 مسکینوں کے کھانے کے برابر اس کا وہ بن جائے، تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ وہی کھانا کھلائے گا جو وہ خود کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے وہ والا، یا پھر 10 مساکین کو کپڑے لے کے دے دے۔ بعض کا تو کھانا کھلانے میں تردد ہو سکتا ہے، ویسے تو آج کل لوگ مدرسے میں جا کے پیسے دے آتے ہیں، وہ تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہ بندے ڈھونڈیں یا 10 مسکینوں کو، مسکین آپ کو مدارس میں بچے تو مل ہی جائیں گے، ان کو آپ کپڑے سلوا دیں۔ تو یہ دونوں میں آپ کے پاس اختیار موجود ہے۔ اور تیسرا، یا ایک غلام آزاد کرو۔ اب غلام والا سسٹم تو obsolete ہو چکا ہے، ہمارے پاس تو پہلے 2 آپشن ہی ہیں، ان تینوں میں ہے او، یہ کرو یا یہ کرو یا یہ، چوتھا آپشن کوئی نہیں ہے۔ پہلا کیا ہے؟ 10 مساکین کو وہ کھانا کھلانا جو آپ خود کھاتے ہیں، یا 10 مساکین کو
کپڑے خرید کے دینا یا پھر غلام آزاد کرنا. آپ کو غریب آدمی بھی تو قسم کھا سکتا ہے نا میرے جیسا, اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ جو غریب آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا, جو یہ نہ پا سکے, تو وہ 3 دن کا روزہ رکھ لے, تو یہ اس کے ایکویلنٹ ہو جائے گا. 3 دن کا روزہ رکھ لے تو اس کا وہ پھر کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم قسم اٹھا بیٹھو, اور اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ وہ اٹھانے کے بعد توڑ دو یا توڑنا چاہو, اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی. کوشش تو یہ کرو کہ اگر واقعی تم نے کوئی جینون کوئی اس طرح کی قسم کھائی ہے تو اس کی حفاظت کرو, لیکن یہ حفاظت ان قسموں کی ہے جو آپ نے کوئی انسانوں والی قسمیں کھائی ہوئی ہے. جو گھنڈوں والی آپ نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں, زبردستی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والی, تو وہ تو اس کو تو توڑنا چاہیے. بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کر سکو. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے اہل ایمان, یہ جو شراب ہے, خمر اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر, ظاہر وہ جس آج کل وہ تیر آج تک چل رہے ہیں, وہ گھماتے بھی رہتے ہیں وہ کسینوں کے اندر وہ سارے معاملات, یہ تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ شیطان کی جو ناپاکی ہے نا اعمال کی, ان میں سے ہے. ظاہر شیطانی اعمال ہے تو حرام ہے, ظاہر ہے جب شیطانی اعمال کہہ دیا تو پھر پیچھے حرام کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے, حرام ہو گیا. باقی آپ تفصیل حدیث میں دیکھیں تو جامع ترمذی میں بڑی تفصیل حدیث ہے کہ شراب نکالنے والے پر, نکلوانے والے پر, اسے لاد کر کسی سواری پر لے جانے والے پر, لوڈنگ کرنے والے پر, ان لوڈنگ کرنے والے پر, پینے والے پر, پلانے والے پر, وہ 10 قسم کے لوگ ہیں جن پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. اور شراب تو ظاہر ایک مین چیز ہے نا, وہ صحیح مسلم میں نشہ آور چیزوں کے لیے بھی وہ ساری حدیثیں اپلائی ہوتی ہیں, یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. پھر اس کے اوپر حدود ہیں, شراب پینے والے کے لیے کیا اس کے اوپر تعزیر لگائی جائے گی, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. بس بچ جاؤ اس سے تاکہ تم فلاح پا سکو. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے, شراب اور جوئے کے ذریعے. اتنی انٹلیکچوئل بات ہے کہ شیطان اس کے ذریعے کیا کروانا چاہتا ہے, دشمنی. ظاہر ہے جوا ایک بندہ بار بار ہار رہا ہے, جس سے ہار رہا ہے اس کے لیے دشمنی نہیں آئے گی, قتل نہیں ہو جاتے اور مخبریاں کر کے چھاپے نہیں ڈلوا دیتے, دشمنی بھی ڈلواتے ہیں نا. اور شراب میں بھی یہی ہے, شراب پیے ہوئے بندے کو تو ہوش ہی نہیں ہے, وہ بکواس کرے گا. بعض اوقات انسان بڑے کوئی تلخ موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا قریبی دوست جس نے نشہ کیا ہوا ہے اس کو کوئی گالی نکال دے, ہو سکتا ہے اس کو فائر ہی مار دے. تو دل میں نفرت ان 2 چیزوں کی وجہ سے آ جاتی ہے, شراب اور جوئے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنی ڈلوانا چاہتا ہے, بغض ڈلوانا چاہتا ہے, اور تمہیں روک دینا چاہتا ہے اللہ کی یاد سے اور نماز سے. باز آتے ہو کہ نہیں, یہ ہے دھمکی, یہ آخری حکم تھا. اس کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے بھی صحابہ کرام نے پھر شراب کے مٹکے توڑ دیے, مدینہ شریف کی گلیوں میں شراب بہا دی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے جب آ کے اپنے باپ کو بتایا نا, ابو طلحہ انصاری کو, کیونکہ ان کی جو ماں تھی نا ام سلیم, ان سے نکاح کر لیا تھا ابو طلحہ انصاری نے, تو یہ باپ ہی حضرت ابو طلحہ لگتے تھے حضرت انس بن مالک کے.
تو وہ وہاں نشے کی حالت میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. ان کو آگے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب اسے حرام کر دیا. تو انہوں نے کہا جاؤ یہ مٹکے توڑ دو اور اسے بہا دو. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نہیں پیتے, کافروں کو بیچ دیتے ہیں. جس طرح ہمارے مسلمان باہر کے ملکوں میں سارا حرام کاروبار کر رہے ہیں, داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, صدقہ اور خیرات بھی کر رہے ہیں, اور شراب کا سارا بزنس, سور کے گوشت کا سارا بزنس. اس میں میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہوئی تھی. اور وہ کہتے ہیں جی سور کھانا حرام ہے, بیچنا تو حرام نہیں ہے. شراب پینی حرام ہے, بیچنی تو حرام نہیں ہے. جی آپ نے حدیث پڑھی ہو, قرآن کا مزاج سمجھا ہو, تو پھر آپ کو سمجھ آئے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ زنا کرنا حرام ہے, کروانا یا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا تو نہیں ہے. ان کے بعد مثال پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہیروئن کی جو اسمگلنگ کرنے والے بھی ہیں ہمارے, وہ فرنٹیئر کے پی کے طرف جو لوگ ہیں, یا افغانستان میں اب تو کافی کنٹرول ہو گیا, وہ پلی یہ لیتے ہیں کہ دیکھیں جی گدھا کھانا حرام ہے لیکن گدھے کی خرید و فروخت جائز ہے. گدھے کے گوشت کی خرید و فروخت تو جائز نہیں ہے اسلام میں. ہاں یہ فرق ہے. ساڑھے لوگ بھی فون کرتے ہیں ہاں گال تو بڑی چنگی کی ہے, دماغ نہیں تیرا کام کرتا, گال بڑی چنگی کی ہے. وہ تو پھر آپ کتے کا بھی اس طریقے سے معاملہ کر سکتے ہیں, لیکن کتا رکھنا کب جائز ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے شکار یا حفاظت کے بغیر کتا رکھا, اس کے نائب اعمال سے روزانہ 2 قرات اجر کم ہو جائے گا, اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے, جو آلموسٹ 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ ہے. اس کے وزن کے برابر کسی کی اگر نیکیاں ہوئیں تو روزانہ اس کے نامہ مال سے نکل جائیں گی. اور ایک بار احد پہاڑ نکلے گا تو پیچھے پلے کچھ نہیں رہنا, روزانہ لی تو گالی کوئی نہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اطاعت کرو اللہ کی, اور اطاعت کرو اس کے رسول کی, اور ڈر کے رہا کرو, محتاط رہا کرو. اگر تم نے اللہ کے احکامات سے منہ پھیرا تو خوب جان لو ہمارے رسول کے ذمے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے کوئی چیز نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. تو میرا آپ سے ایک معصومانہ سوال ہے, وہ پیغمبر جس کی اللہ نے ڈیوٹی اس کام پہ لگائی ہے کہ اس نے صرف بات پہنچانی ہے, منوانی نہیں ہے, تو میرے آپ کا کام تو کسی صورت منوانے والا ہو ہی نہیں سکتا نا. ہم تو اس پیغمبر کی دعوت کو آگے لے کے چل رہے ہیں نا. لیکن لوگ کہتے ہیں میں گھوٹ کے نا کس طریقے حق کسی کو ناک بند کر کے اس کے کسی طریقے سے گلے میں اتار دو. نہیں, بات بتائیں, مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مان. ظاہر دکھ تو ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک آیا ہے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, قریب ہے کہ تم اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم سے کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے. غم تو ایک دائی کو رہتا ہے, لیکن وہ غم آپ نے اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں کرنا کہ آپ دعوت کا کام چھوڑ دیں. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اگر یہ سوچتے کہ جب تک میرا چچا ابو لہب کلمہ نہیں پڑھتا میں نے تو گھر سے باہر کسی کو منہ نہیں دکھانا, میں نے کسی کو بات نہیں پہنچانی, کیونکہ باہر مجھے لوگ پھر تانا دیں گے کہ یار تیرا تو چاچا جو ہے وہ کافر ہے. نہیں, ٹھیک ہے مان نہیں قبول کیا, ٹھیک ہے باہر کسی کو دعوت دے, دعوت کا کام آگے چلتا رہے, روگ لگا کے نہیں بیٹھنا, صرف پہنچانا ہے. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. کوئی گناہ نہیں ہے ایسے لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, اس پر کوئی ان پہ گناہ اور گرفت نہیں ہے جو کھا چکے ہیں وہ پہلے. یعنی جو پہلے کہیں شراب پیتے رہے ہیں, کئی لوگ تو مر گئے تھے نا شراب کی حالت میں. صحیح بخاری میں آتا ہے نا, غزوہ احد میں حضرت جابر بن عبداللہ کے جو والد تھے وہ غزوہ احد میں جب گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے وصیت کی کہ میں لگتا ہے کہ شہید ہو جاؤں گا. شراب پی
وہ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح آج کل بھی آپ کو پتہ ہے نا، جو لوگ عادی ہوتے ہیں یہ نشے کے، وہ جب نشہ لیتے ہیں تو پھر اڑتے ہیں ہوا میں. تو وہ عرب کے لوگ بھی لڑنے سے پہلے شراب پی لیتے تھے، تو اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے. تو اب کئی لوگوں کے دماغ میں تھا کہ میرا تو ابا شراب کی حالت میں مرا ہوا ہے، اگرچہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو دماغ میں کہیں آ ہی جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا جو پہلے کچھ ہوتا رہے نا، کوئی گرفت نہیں ہے. اس لیے گرفت نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی گرفت نہیں کی ہوئی تھی اس وقت، لیکن شرط ہے کہ جو ڈر کی روش اختیار کرے. اس وقت بھی جب شروع میں دھمکی دی گئی نا کہ دیکھو شراب کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے، تو اکثر لوگ تو اسی وقت ہی رک گئے تھے. سمجھ آ گیا تھا کہ یہ اللہ کا مزاج کس طرف ہے. تو اگر واقعی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں تو پھر اس پہ کوئی گرفت نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے نا، اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کے وہ نیک اعمال چھوٹ جاتے ہیں. نیک اعمال سے مراد فرض نہیں، عام نفلی بات ہے. فرض تو کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، وہ تو بخاری میں حدیث ہے. کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے. لیکن عام نفلی نمازیں، نفلی اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب وہ بیمار ہو اور وہ یہ کام نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے اعمال ویسے ہی لکھتے رہو جیسے تم اس وقت لکھتے تھے، کیونکہ اگر میں اسے اس طرح کی صحت دوبارہ دیتا، حالات و واقعات دوبارہ دیتا، تو یہ وہی عمل اسی طریقے سے کرتا رہتا. یہ تو میں نے اس پہ آزمائش ڈالی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. جو کچھ وہ اس سے پہلے شراب پی چکے، اگر وہ پہلے بھی ڈرنے کی روش کے اوپر تھے اور ایمان رکھتے تھے جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، اور نیک اعمال کرنے والے تھے، پھر بھی نیک اعمال کرنے کے بعد بھی ڈرنے کی روش اختیار کرتے تھے، اور ایمان لاتے تھے پھر بھی ڈرتے رہتے تھے، اور احسان کی روش اختیار کرتے تھے. اس کی ایکسپلینیشن وہ حدیث جبریل سے ہوتی ہے جو مسلم کی پہلی حدیث ہے کتاب الایمان میں، اور انٹرنیشنل نمبر اس کا 93 ہے، کیونکہ 92 روایتیں مقدمے کی ہیں نا، 93 نمبر ہے. بڑی لمبی. وہ جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آ کے نبی علیہ السلام سے سوالات کرتے ہیں، وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے حدیث جبریل. اس میں وہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی بتائیں احسان کیا ہے. تو فرمایا کہ تم یوں عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ آئے تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے نیکی کا، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت رکھتا ہے. تو دیکھیں احسان کا درجہ کہاں پہ ہے؟ تقوی، نیک اعمال، پھر تقوی، پھر ایمان، پھر تقوی، اور پھر جا کے احسان. اور وہ حدیث میں بھی پہلے آیا نا، پہلے اسلام، پھر ایمان، اور سب سے اوپر احسان. تو یہ درجہ احسان والی بات ہے کہ نیکی کا سب سے بیسٹ پہلو تلاش کرنا. اور جو بالکل کنارے کنارے چلتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں اسلام کے اوپر. تھوڑے سے اندر ہو کے جو چلتے ہیں وہ ایمان کے اوپر، اور جو بالکل مین موٹر وے پہ چلتے ہیں نا اللہ کی طرف، وہ ہوتے ہیں تقوی کے اعلیٰ ترین درجے احسان کے اوپر. تو یہ 3 کیٹیگریز، اور اسی کو صوفیاء نے پھر اپنے لیے استعمال کیا. وہ جب ان سے کہنا تصوف قرآن و حدیث میں یہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں یہ تصوف کی جڑ اس کے اندر موجود ہے، اس آیت میں اور حدیث جبریل میں، کہ احسان اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ یوں نماز پڑھو، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فزیکلی تو ظاہر ہے کوئی نہیں اللہ کو دیکھ رہا ہوتا، تو وہ اس سے اپنے بابوں کا کہتے ہیں جی وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ معنی نہیں ہے، یہ ایک سمجھانے کے معنوں میں، جیسا کہ انسان وہ شخصیت جس سے ڈرتا بھی ہو، اس سے محبت بھی رکھتا ہو، اس کی ناراضگی کا خوف بھی اس کے دل کے اوپر ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی انسان ہو، جس طرح اس کے سامنے پرفارم کرتا ہے نا، تو وہ کوئی غلطی نہیں ہونے دیتا. کیجول ایٹیچیوڈ نہیں اس کا ہوتا. دفتر میں کوئی عجیب و غریب کپڑے پہن کے جاتا ہے تو فجر کی نماز میں یہ اوٹ پٹانگ کپڑے پہن کے لوگ کیوں پہنچے ہوتے ہیں؟ بس یہ اسی طریقے سے جیسے وہ پلاسٹک کی تنکوں والی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی. ایٹ لیسٹ ایسے کپڑے ضرور ہونے چاہیے جو آپ عام حالت میں عام لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کریں. اللہ کے سامنے بھی پھر زینت کے ساتھ آنا ہے، جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ مساجد میں زینت کے ساتھ آؤ.